اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم صلوات عجل فرجہم۔ دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں۔ چاہوں گا کہ جو میں نے کل بات شروع کی تھی اسی کو جاری رکھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندے مانگیں۔ حدیث کے الفاظ ہے رحم اللہ امرأن دعا فألح علیہ، اللہ رحمت نازل کرے ہوئے اس فرد پہ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرد پہ رحمت نازل فرمائے کہ جو جب مانگتا ہے تو اس پہ بار بار اصرار کرتا ہے، بار بار مانگتا ہے۔ اللہ کو اس کی بارگاہ میں مانگنا پسند ہے۔ ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، پھر دعا کو چھوڑ دیا، اللہ سن نہیں رہا۔ اللہ چاہتا نہیں، بار بار مانگو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کیوں کسی کی سن لیتا ہے کسی کی نہیں سنتا؟ سننا چاہیں گے؟ کہا کسی کی اللہ سن لیتا ہے کسی کی نہیں سنتا، کہا سنتا سب کی ہے،
کچھ کی دعا اللہ کو سننا اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے قبول نہ کرنا، یہ مانگتا رہے، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور کچھ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ دعا سنتا ہے کہ فوراً عطا کر دو، یہ پھر نہ مانگے، اس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بعض اوقات دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہوتی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم مانگیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر روز قیامت کا تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ثواب ان دعاؤں کا کتنا ہے جو قبول نہیں ہوتی، جو دعا قبول نہیں ہوئی، تو روز قیامت جب انسان ثواب دیکھے گا مجھے کتنا ثواب ملا، تو انسان روز قیامت کہے گا اے کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اتنا اجر دیتا ہے ان دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سننا چاہیں گے نا؟ میں دیکھیں، میں 2 عشرے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں، پھر بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی محبت کی خاطر، جس محبت سے آپ لوگ یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر سکوں۔ تو بس یہ آپ کا ساتھ ہی ہے جو مجھ سے پڑھوا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بندوں کی کیوں نہیں سنتا؟ کئی مرتبہ انسان مانگنے والا خود مصلحت نہیں جانتا، یہ شے میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ بچہ کئی مرتبہ والدین سے آگ مانگ لیتا ہے، میں یہ چولہا جل رہا ہے مجھے آگ کے پاس جانا ہے، چمکتی شے دیکھتا ہے، والدین بار بار روکتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ رونے لگتا ہے کیوں روک رہے ہیں مجھے، جانے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ بچہ ہے، اسے پتہ نہیں اس میں نقصان ہے، نہیں پہنچا سکا، اس آگ میں بچے کے لیے نقصان ہے، بچہ نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے کئی اشیاء آپ مانگ لیتے ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ عطا نہیں کرتا، ایسا نہ ہو میں انہیں دے دوں، ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وعجل فرجہ صحابی ہیں، نام ہے ثعلبہ۔ عربوں میں جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں پہ نام رکھنے کا رواج تھا، ابھی بھی ہے۔ تو بہرحال گیدڑ کو کہا جاتا، لیکن بہرحال یا لومڑی کو ثعلبہ نام تھا ان کا، بہت غریب و فقیر صحابی تھے، مسجد نبوی کے در پہ بیٹھے رہتے تھے۔ آواز میری صاف آ رہی؟ مسجد نبوی کے در پہ بیٹھے رہا کرتے تھے، جب پیغمبر آتے تو سب سے پہلے ثعلبہ کو سلام کرتے، السلام علیکم اے ثعلبہ۔ جب بھی کوئی صدقہ لے کے آتا کہا ثعلبہ کو دے دو۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو ثعلبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ پیسے دیجیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے ہی ٹھیک ہو، مجھے نہیں معلوم میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، سب کو آواز آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تجارت اچھی نہیں ہے، تم ایسے ہی ٹھیک ہو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ پیسے دیجئے، میں تجارت کروں گا۔ پیغمبر نے کہا تمہارے لیے تجارت اچھی نہیں ہے، پیسہ آ گیا تمہیں نقصان ہوگا، تمہارے ایمان کو نقصان ہوگا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، بہت زیادہ ضد کی۔ پیغمبر نے اپنے پیسوں میں سے 2 درہم نکالے، 2 درہم حبیب خدا کے، ایک تو پیغمبر کے، دوسرا رحمت للعالمین کا ہاتھ۔ پیغمبر نے 2 درہم دیے، کہا یہ 2 درہم جاؤ جا کے تجارت کر لو۔ تو ثعلبہ نے ایک بکری خریدی 1 درہم سے، اس کا دودھ بیچنے لگے، بکری نے بچے دیے اور ہو گئے۔ ایک سے کلہاڑ لکڑیاں کاٹتے تھے کلہاڑی سے اور لکڑیاں بیچتے تھے، ایک اور بکری لے لی، 2 سے 3 ہو گئے، کرتے کرتے مدینے سے باہر انہوں نے اپنا پورا بہت بڑا فارم لگا لیا بکریوں کا، کیا کہتے ہیں، فارم ہی کہتے ہیں۔ اب بہت بکریاں ہو گئیں۔ اچھا پہلے 5 نمازیں پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے، اب آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹنے لگے۔ اگر کاروبار نماز سے دور کر دے تو سمجھ لو مضر، پیسہ نمازی بنائے تو اچھا۔ تو اب جناب ثعلبہ پہلے 1-1 2-2 نمازیں چھوٹنے لگیں، کرتے کرتے ساری نمازیں
وہیں اپنے کاروبار پہ پڑھ لیتے ہوں گے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور جمعے میں آ جاتے تھے. آہستہ آہستہ نبی اور امام کے زمانے میں جمعہ واجب ہے، آہستہ آہستہ نماز جمعہ بھی چھوڑ دی. پیغمبر نے کہا صالبہ سے کہو جمعہ تو پڑھ لیا کرے. کہا یا رسول اللہ میں مصروف ہو گیا ہوں، بڑا آدمی بن گیا ہوں. سال 2 سال گزر کر پیغمبر نے کہا ایک صحابی سے صالبہ سے کہو زکوٰۃ ادا کرے، اتنی بکریاں ہو گئی ہیں. دوسروں کی زکاتوں پہ پلتا رہا. آج اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دے. سنیں گے نا؟ اب پیغمبر اسلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا، کبھی جاؤ جا کے صالبہ سے کہو زکوٰۃ ادا کرے. انہوں نے کہا بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو. کہا میرے پیسے محمد کو کیوں دوں؟ پیغمبر کو رسول اللہ نہیں کہہ رہا تھا، نام لے رہا تھا. کہا محمد کو پیسے کیوں دوں، میرے پیسے ہیں. پیغمبر نے کہا پہلے بھی لوگ جب صدقے زکوٰۃ خیرات دیتے تھے تجھے دیا کرتا تھا، تجھ جیسے اور بھی ہیں. انہوں نے آ کے کہا بھئی یا رسول اللہ، صالبہ نے منع کر دیا. اب جناب رسول خدا نے کہا سب بیٹھ جاؤ، علی کو آ لینے دو. توجہ توجہ. بھئی رحمت للعالمین کے ہاتھ تھے. کہا یا علی آپ جائیے اور صالبہ سے کہیں کہ رسول خدا نے کہا میرے 2 درہم واپس کر دو. توجہ. جناب امیر اٹھے، کہا صالبہ رسول اسلام نے فرمایا میرے 2 درہم واپس کر. کہا میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا یا علی، 2 درہم تو کچھ نہیں ہے. اس نے 2 درہم نکالے. کہا یہ یا علی 2 درہم. مولا نے کہا مانگ نہیں رہا ہوں، نہیں ہے، آدھا مجمع نہیں ہے. اس نے ہاتھ میں لیے. کہا یا علی لیجئے 2 درہم. مولا نے کہا مانگنے نہیں آیا، واپس لینے آیا ہوں. ہتھیلی پہ رکھ میں اٹھا لوں گا. ہے نا؟ نہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا. مولا نے کہا ہتھیلی پہ رکھ میں اٹھا لوں گا. اس نے ہتھیلی پہ 2 درہم رکھے. مولا نے اٹھائے. وہ جو پیغمبر نے کہا تھا نا، میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ جسے جسے پیغمبر رضی اللہ بنا رہے تھے، شرط رکھ رہے تھے علی کے ساتھ رہنا، جو جو میرے بعد علی کو مانے وہ رضی اللہ، جو علی سے پھرا وہ لعنت اللہ. بس بھئی گلا ساتھ نہیں دے رہا. سالے چلتے رہیں گے. اب جناب امیر نے وہ 2 درہم لیے. وہ جو رحمتیں آئی تھی، جو نبی و علی سے پھر جائے اس کے چہرے پہ بھی پھٹکار آ جاتی ہے اور ساری برکتیں رحمتیں اٹھ جاتی ہیں. جناب امیر واپس ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے 2 درہم لے آیا ہوں. اب کیا ہوا؟ صالبہ کے سارے جانور مرنے لگے، ساری فصلیں اجڑ گئیں. دوبارہ فقیر ہو کے مسجد نبوی کے باہر آ کے بیٹھ گیا. توجہ. اچھا اب تک کیا تھا؟ میں نے کہا نا پہلے پیغمبر آ کے کہتے تھے السلام علیکم صالبہ. اب پیغمبر آئے، صالبہ اٹھے، السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے دیکھا، رخ پھیر لیا، نہیں ہے مجمع. بھائی یہ پیغمبر نے بتایا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب. اگر پیغمبر جواب نہیں دے رہے تو پیغمبر مسئلہ جانتے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا، یہ رسول اللہ سے محمد پہ آ گیا تھا. ایک روک کے بات کہہ رہا ہوں، بعد میں کاٹ دیجئے گا، اسی لیے تو کہا تھا. عزیزان گرامی، اب پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کے پاس بھی 2 افراد آئے در پہ. انہوں نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا.
کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ، ہماری کتاب نہیں ہے۔ اس میں لکھا بی بی نے جواب نہیں دیا۔ بھئی یا تو ہمت ہے تو کہہ دو سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مانو مسلمان نہیں۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ سلامت رہیں، توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اب ثعلبہ آئے، سلام کیا ثعلبہ نے، پیغمبر اسلام نے جواب نہیں دیا، رخ پھیر لیا۔ ثعلبہ دوسری طرف سے آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، پیغمبر نے رخ پھیر لیا۔ اب کسی نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ ثعلبہ کو پہلے سلام کرتے تھے، اب وہ پہل کر رہا، اب جواب نہیں دے رہے۔ کہ جب تک اس کا امتحان نہیں ہوا تھا، نہیں ہے، جب تک امتحان نہیں ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، امتحان کے بعد کھل گیا۔ غدیر تک بڑے بڑوں کے عیب چھپے رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کئی لوگوں کے جب تک امتحان نہیں ہوتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، راجانہ گرامی، اب یہ تمام کے تمام مسلسل حالات کے اندر آپ کو آزمائشوں پہ، اس لیے کئی مرتبہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بات ہے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں کیا واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے۔ شاید میں نے یہاں پیش کیا یہ کسی اور مقام پہ، مجھے بھی یاد نہیں ہے، اتنی مجالس پڑھ رہا ہوں، یاد نہیں رہتا کون سی مجلس کہاں پڑھی ہے، اور سوشل میڈیا نے تو مجلسیں انسان سے پہلے پہنچا دی ہیں۔ تو اب یہ سن لیجئے گا، ہمارے بہت بڑا نام ہے حوزے کا، علامہ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، نام سن رکھا ہے نا، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ غدیر خم کے واقعے کو ثابت کیا 20 جلدوں میں، 11 چھپی ہیں، 9 نہیں چھپی۔ ان کے بیٹے نے، میں نے خود پوچھا شیخ احمد امینی سے، بیٹے سے، تو کہا کہ وہ رجال پہ ہیں، صدام کا دور آ گیا تھا تو ہم لوگ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھی وہیں چھوڑ آئے، بہت زیادہ کاغذ سے، تو 9 جلدیں نہیں چھپی، تو 11 چھپی ہیں الغدیر۔ اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے الغدیر، واقعہ غدیر خم کو ثابت کیا ہے شیعوں کی نہیں، دوسروں کی کتابوں سے۔ تو انہوں نے قرآن سے اور پھر دوسروں کی کتابوں سے، حدیث سے ثابت کیا واقعہ غدیر خم کو، کہ لوگ کہتے ہیں کوئی حوالہ بھی ہے، انہوں نے 11 جلدیں لکھ دی کہ تم حوالے مانگتے رہو، ہم پیش کرتے رہیں گے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام، دکھانا ہمارا کام، بتانا ہمارا کام، ماننا نہ ماننا تمہارا۔ جو مان لیتا ہے نا وہ رضی اللہ بن جاتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ تو عزیزان گرامی، اب صاحب الغدیر کا ایک پاؤں، یعنی وہ لنگڑا کے چلتے تھے، صحیح نہیں تھے، 35 برس سے نجف میں تھے، تبریز کے رہنے والے تھے، ایران کے، نجف چلے گئے تھے ہجرت کر کے، 35 برس سے نجف میں الغدیر لکھ رہے تھے۔ اتنے قابل عالم، پوری دنیا کا سفر کیا، ہندوستان گئے، لکھنؤ کی لائبریریاں چھان ماری، پوری دنیا گئے، مصر گئے، کہاں کہاں گئے۔ میں صرف ایک واقعہ اور سنا دوں ان کا تاکہ میں بات مکمل کر سکوں۔ جب کہتے ہیں کہ میں مصر گیا نا، جامعۃ الازہر، آواز میری مجھے نہیں معلوم صاف آ رہی ہے یا نہیں، خود ہی فرماتے ہیں جب میں مصر گیا جامعۃ الازہر تو مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو اچھا ہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کا مفتی اعظم جامعۃ الازہر نے کہا بھئی آپ کھانے پہ آئیں، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں، اور کھانے پہ تم بلاؤ گے اوروں کو بھی بلا لو گے، میں اکیلا شیعہ ہوں اور میری زبان نا وہ رکتی نہیں ہے،
کوئی چھیڑے گا میں جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو بہتر ہے تم کھانا خود ہی کھا لو. کہنے لگے نہیں آپ آئیں. کہنے لگے پھر ایک شرط پہ آؤں گا، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے. کہا ٹھیک ہے، شرط منظور. پہنچ گئے، کھانے پہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں 80 سے زیادہ مفتی بلا لیے انہوں نے کھانے پہ. کا پورا ان کا جامعۃ الازہر کا ہال بھر گیا، تمام مفتیان جامعۃ الازہر جمع ہو گئے. علامہ امینی کی شرط تھی سوال کوئی نہ کرے. اب گئے تو ظاہر سی بات ہے امام ابا قبا میں علامہ شیخ عبد الحسین امینی. جیسے ہی وہ پہنچے تو ایک مفتی نے کہا آقا ایک سوال ہے. یہ نظریہ آپ کا کیا ہے کہ علی افضل تھے یا وہ؟ احتیاط سے پڑھ رہا ہوں بہت. تو کہا علی افضل تھے یا وہ؟ تو علامہ امینی فوراً مفتی اعظم سے مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے شرط رکھی تھی سوال کوئی نہیں کرے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو کہنے لگا مفتی اعظم اب سوال آ گیا ہے، آپ جواب دے دیجئے. کہ سوچ لو. آپ جانتے ہیں نا بہت سی جگہوں پہ شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں، چھیڑو پھر خون چوس لیتے ہیں. کہ سوچ لو جواب دوں یا نہیں. کہا آپ سوال آ گیا جواب دے دیں آپ. کہنے لگے ایک میرا سوال ہے، آپ 84 کے 84 مفتیان دین سے سب کے سب ایک میرے سوال کا جواب دیں. یہ بتاؤ کہ یہ حدیث نبوی صحیح السند ہے یا ضعیف ہے؟ کون سی حدیث؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں. زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت، یعنی کفر کی. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے، نہ ہی رہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا بھائی یہ حدیث ایک ایک مفتی کہے صحیح ہے یا ضعیف. ہر آدمی کہے ہاں یا نہ. بھائی صاف بس ایک سوال ہے، کوئی دوسرا سوال نہیں. کہو ہاں صحیح ہے یا کہو نہیں صحیح نہیں ہے. پہلے سے کہا صحیح ہے، کہا ہاں. دوسرے صحیح ہے، ہاں. جب 80 سے اقرار لے لیا، علامہ امینی نے سب نے مان لیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اب علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ کیا جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھیں یا نہیں؟ نہیں ہے. علامہ نے کہا بھائی بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے کہ جو اپنے بغیر اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا؟ کہا ہاں. اب بتاؤ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی یا نہیں؟ پہلے سے کہا بتا جانتی تھی. اس نے کہا مجھے ضروری کام ہے میں آتا ہوں. علامہ کہتے ہیں میں نے دوسرے سے کہا تو بتا. کہ میں انہی کے ساتھ آیا تھا. کہ دوسرا بھی اٹھا، تیسرے سے پوچھا کہ مجھ سے بات نہ کریں. کہ اتنے میں دیکھتے دیکھتے 80 سے زیادہ مفتی سارے اٹھ کے چلے گئے. مفتی اعظم نے کہا آپ نے میری دعوت خراب کر دی. کہا دعوت میں نے نہیں، تو نے خراب کی ہے. میں نے کہا تھا کوئی سوال نہ کرے، جواب دوں گا تو مردہ جب بولتا کفن پھاڑ کے بولتا. عزیزان گرامی، یہ وہ علامہ امینی جن کا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 35 سال ساری دنیا کے، ترکی، ہندوستان، پاکستان تو تھا نہیں، ساری دنیا کے کتاب خانوں سے انہوں نے الغدیر لکھی. کہتے جب میں لکھنؤ گیا تو صرف اذان سے پتہ چلتا تھا کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں. میں کتاب خانے سے باہر نہیں گیا، صرف لکھتا رہتا تھا. تو عزیزان گرامی اب وہ کہتے ہیں ان کا یاد ہے نا بات میں کہاں تھا؟ پاؤں خراب تھا. ہر شب جمعہ حرم امیر المومنین میں آتے تھے. زیارت امام حسین مستحب شب جمعہ میں دعا کمال وغیرہ پڑھتے اعمال کرتے چلے جاتے. تو کہتے ہیں ایک شب جمعہ حرم امیر المومنین میں اعمال کر کے نکلنے والا تھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک اور، یہ نہیں پتا مومن ہے نہیں ہے کوئی، ایک آدمی لنگڑاتا ہوا اندر آیا، زری پہ ہاتھ رکھا. کہ میں جا رہا تھا، زری پہ کھڑا تھا. تو کہا یا علی
صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. گھبرا گئے. علامہ امینی کہتے ہیں میں نے سنا کہ اتنا بے ادب آدمی جیسے مولا کو ادھار دے کے گیا وہ واپس مانگنے آیا. دعا ایسے مانگی جاتی؟ تو کہنے لگے اب میں جا تو رہا تھا، کہ رک گیا، کہ پاؤں میرا بھی خراب ہے، کہ میری تو اتنی جرت نہیں تھی، کہ پھر میں نے دیکھا پاؤں خراب ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے تو وضو بھی نہیں کیا، کہ وہ زری کے قریب کہیں پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا پوری رات نہ کوئی دعا نہ زیارت، سو رہا ہے، کبھی آنکھ کھل جائے زائرین کو دیکھ رہا ہے، کہ میں پوری رات قرآن دعائیں پڑھتا رہا. اذان فجر ہوئی، میں تہجد پڑھ کے بیٹھا تھا، دیکھا جیسی اذان ہوئی نا تو اس آدمی نے چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں. تو کہ جیسے چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا. کہا نہ اس نے نماز پڑھی، زری پہ آ کہا یا علی شکریہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. کہا چلا گیا. کہا اس کا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا. میرے دل میں ایک بات آئی کہ مولا 35 سال سے میں حرم پہ خدمت کر رہا ہوں، مسلسل مجتہد بنا، اتنے مجتہد بنائے، الغدیر لکھ رہا ہوں، میرا آج تک پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. کہا لیکن میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے کہہ سکوں کہ مولا میرے دل میں سوال آ گیا. کہ میں پھر فجر کے بعد زری پہ آیا، دونوں ہاتھ رکھے، روتا ہوا کہ مولا اجازت ہے گھر جا رہا ہوں. گھر آ گیا. کہا پوری رات جاگتا رہا تھا، سنیں گے؟ کہا صبح جمعہ تھی، کچھ دیر کے لیے سو گیا. کہا جیسے ہی سویا تو خواب میں دیکھا مولا آئے. توجہ ہو، میں خون جگر دے رہا ہوں. کہا میں نے دیکھا مولا تشریف لائے. کہا عبدالحسین امینی کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی بات نہیں. کہا خواب میں بھی میری جرت نہیں ہو رہی شکوہ کرو، ادب یہ ہوتا. کہا عبدالحسین امینی کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی بات نہیں. کہا بات سن، جہاں تک مجتہد بننے کا ثواب ہے آخرت میں ثواب ہے، جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے نا تو میرا حق ہے کہ تو لکھے. نہیں ہے، میرا حق ہے لکھے. کتنوں میں طاقت ہے الغدیر لکھ سکیں؟ میں نے تجھے اپنا عقیدہ دیا کہ تو مجھے ماننے والا، تیرے پہ واجب ہے تو دفاع کرے، ہاں میرے پہ واجب تجھے جزا دوں. کہ الغدیر میرا حق ہے کہ تو لکھے. جہاں تک تیرے پاؤں کا تعلق ہے، تو جانتا نہیں ہے کہ اس خراب پاؤں کا بیماری کا آخرت میں اجر کیا ہوتا، اس لیے ٹھیک نہیں کر رہا. تجھے جنت میں کیا ملنے والا ہے. اے عبدالحسین امینی تجھے خود نہیں پتا تجھے کیا ملنے والا ہے. کہ تجھے بہت کچھ ملنے والا ہے، آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے. بس اس کو جیسا ہے رہنے دیجیے گا. کہ میں اس لیے پاؤں ٹھیک نہیں کر رہا کہ تجھے آخرت میں بہت اجر ملنے والا ہے. جہاں تک اس کا تعلق تھا نا، اس کا اتنا صحیح ایمان تھا، اگر پاؤں ٹھیک نہ کرتا وہ ماننا چھوڑ دیتا. اب کوئی نہ کہے میں شیعہ ہوں، منتیں اٹھاتا ہوں، پوری نہیں ہوتی، غیر آتے ہیں لے جا. توجہ فرمائے. کہا کہ اس کا اتنا ہی ایمان تھا. عزیزان گرامی آپ اپنے ہیں. ایک جملہ سنیے گا. آپ آج کی اگر یہ مجلس کا میرا جملہ پہنچ گیا نا، میں سمجھتا ہوں میری مجلس ہو گئی. آج کی مجلس کا میری طرف سے یہی تبرک ہے. سنیے گا آپ.
مولا نے کیا کہا علامہ امینی سے خواب میں؟ کہا اے عبدالحسین امینی، اگر تو مجھ سے کہہ بھی دے نا کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دیں، نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا، میں تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا۔ نہیں ہے، آدھا مجمع نہیں ہے۔ کہا اے عبدالحسین امینی، اگر تم مجھ سے کہہ بھی دے نا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک کر دینے تو ماننا چھوڑ دوں گا، تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تو جائے گا تو جائے گا کہاں؟ تو صبح کہہ کے جائے گا، روتا ہوا شام کو پھر واپس آ جائے گا، مولا معاف کر دیں گستاخی ہو گئی تھی۔ اے عبدالحسین امینی، وہ جو کہہ کے جا رہا تھا بس وہ پھر نہ آتا۔ اپنے آتے ہیں کام کے لیے، نہ بھی ہو تو مانتے رہتے ہیں، دوسرے آتے ہیں امتحان کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان کرام، اب کوئی نہ کہے اتنی مرتبہ منت اٹھائی ہے پھر ہر سال آ جاتے ہیں، اسی لیے تو مولا نہیں پوری کر رہے تاکہ آپ ہر سال آتے رہے، بار بار مانگتے رہیں۔ نہ جانے اس بار بار مانگنے کا کتنا آخرت میں اجر و ثواب ہے۔ نیتوں کو خالص رکھیں۔ تو عزیزان کرام، دعا ہے ٹائم 8ویں امام کا، امام رضا علیہ السلام۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت، جب آپ پہلو تک نہیں بدل سکتے بعض کا، مجھے اندازہ ہے بیٹھنے کی باہر بالکل جگہ نہیں ہے اور لوگ کھڑے ہیں، تو 8ویں امام سے کسی نے کہا مولا کوئی ایسا کام بتائیں، وظیفہ بتائیں جو ہمیشہ کام آئے۔ مولا نے کہا علیکم بسلاح الانبیاء، انبیاء کا ہتھیار ہمیشہ رکھا کرو، انبیاء کا ہتھیار ہمیشہ رکھا کرو۔ کہا مولا کیا قیلہ ما سلاح الانبیاء، یہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، کون سا ہتھیار ہمیشہ رکھے؟ مولا نے فرمایا الدعاء، انبیاء کے ہتھیار کا نام دعا ہے۔ نہیں ہے لوگ، نہیں۔ مولا علی سے کسی نے کہا مولا اگر اللہ خود ہی شکار کر رہا ہو گنہگاروں کو تو ہم فرار کر کے جائیں تو کہاں جائیں؟ مولا نے کہا فرار کر کے اللہ ہی کے پاس جاؤ۔ نہیں ہے، فرار کر کے اللہ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اسی سے پناہ لو۔ نہیں پہنچا سکا، آپ کبھی کسی ہرن کے شکار پہ جائیں، ہرن بھاگتا رہے، آپ شکار کرتے رہیں گے، لیکن اگر وہ بھاگ کے آپ ہی کے پاس آ جائے، اب آپ نہیں ماریں گے، ارے اس نے مجھی سے پناہ لے لی۔ اللہ سے پناہ مانگیں تو صحیح۔ مولا نے کہا علیکم بسلاح الانبیاء، انبیاء کا اسلحہ پاس رکھا کرو، وہ دعا ہے۔ اور پھر کہا کہ مولا سب سے زیادہ جلدی قبول دعا کس کی ہوتی ہے؟ تو کچھ طبقات بتائیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو کیا کریں؟ بھئی ہماری تو جلدی قبول ہوتی نہیں، اگر ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو مولا نے کہا ان سے کہہ دو۔ نہیں پہنچا سکا۔ مولا نے کچھ طبقات کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ان سے کہو ہمارے لیے دعا مانگے۔ کہا مولا کون کون؟ کہا مہمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا مومن کو گھر مہمان بلاؤ اور کہا دعا کر دے، مہمان کی دعا قبول ہے۔ توجہ، میزبان کے حق میں۔ کہا دوسرے مولا کس کی؟ کہا بیمار کی۔ نہیں ہے لوگ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ بیماری کی وجہ سے خدا سے قریب ہو جاتا، اسے ڈر لگ رہا ہوتا کہیں چلا نہ جاؤ، اور بیماری میں ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے دعا کر دو۔ مولا کہتے ہیں نہیں، بیمار سے کہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، سنیں گے یا؟ تو اب کہا بیمار سے کہو دعا کریں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا مولا اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر سے کہو دعا کر دے۔ پھر کہا جس کو تم
کبھی کچھ دو، اس سے کہو دعا کر دیں، جس کی مدد کرو اس سے کہو دعا کر دیں. کہا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول، ماں باپ سے کہو دعا کر دیں. راضی ہوں گے تو دعا کریں گے نا، پہلے راضی تو کرو. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے. تو مختلف طبقات ہیں جن کی دعائیں قبول ہیں. کہا اور جو پاک باز لوگ ہیں ان کی دعا قبول ہے. تو کہا پاک ہستیوں سے کہو دعا کر دیں. ایک حدیث اور پیش کر دوں، ایک حدیث اور ایک فضائل کا پہلو پیش کرنا چاہ رہا تھا. چلے رہنے دیتا ہوں بس. بس بھائی ایک آخری پہلو ایک حدیث سن لیجیے. چوتھے امام سے متعلق ہے کہ جب بھی آپ سائل کو صدقہ دیتے، کوئی بھی سائل آتا تو آپ اس کو صدقہ دیتے تو ہاتھ کو چومتے تھے. کہا مولا یہ آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ توبہ میں آیت ان اللہ یقبل التوبۃ و یاخذ الصدقات، بے شک کہ توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے اور صدقات کا لینے والا بھی اللہ ہے. کا سائل کے ہاتھ کے نیچے خدا کا ہاتھ ہوتا. جب میں سائل کو دیتا ہوں تو ہاتھ چومتا ہوں، میں نے اللہ کی زیارت کی ہے. اب پتہ چلا زیارت کرنے کے بعد چومنا امام کی سیرت ہے، بدعت نہیں سیرت ہے. بدعتیوں کو باہر پھینکو، یہ امام کی سیرت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب زیارت کریں دور سے بھی. میں بھی کہیں پیش کر رہا تھا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. بھئی ہم ذریعہ مقدس پہ جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ تو میرا ہی ہے، پھر چوم کیوں رہا ہوں؟ نہیں ہے، ہاتھ آپ کا اپنا ہوتا ہے. دیکھیں زری کو چومنا سمجھ میں آتا، زری پہ گیا میں نے زری کو چوما. اب زری کو چھو نہیں سکا، رش زیادہ تھا. زائرین کو دھکے نہ دو کیونکہ کچھ پتہ نہیں ان میں کون کون ہے. اب آپ دور سے بھی ہاتھ نہیں لگا، ہاتھ لگا لیا، ہاتھ نہیں بھی لگا سکے اشارہ کیا، ہاتھ چوما. ہاتھ میرا، چوم میں اپنا ہی ہاتھ رہا ہوں. میں ہاتھ میں کیا خصوصیت؟ ہاتھ میں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے ہاتھ بھی چومنے لائق. ہاتھ بھی اشارہ کرے، مس کرے تو چومنے لائق. وہ زری جو حرم پہ نصب ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں 70 ہزار ملائکہ ایک ایک دن میں آتے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لیے. اور ایک دفعہ جو فرشتہ آتا ہے نا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. چھوٹے امام فرماتے ہیں کامل الزیارات میں ایک دفعہ جو فرشتہ آتا ہے نا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، کیونکہ اتنے فرشتے انتظار میں ہیں ہمیں کب نوبت ملے گی. مولا کہتے ہیں شکر ادا کرو اگر تم میں سے کوئی 2 بار چلا گیا. اتنے فرشتے انتظار میں ہیں، دوبارہ نوبت کب آئے گی حسین کی زیارت کے لیے. فرشتے تڑپتے ہیں. جب مولا حسین پشت ذوالجناح سے آئے تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگار، عبادت چھوڑ دی. چھٹے امام کی روایت، سارے فرشتوں نے عبادت روک دی. کا پروردگارا انسانوں نے تیرے حسین کو مار دیا. تو کہا اللہ نے 12ویں امام کا نور دکھایا، کہ میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا. کہ فرشتے تڑپ رہے تھے. آج مجھ سے کہا گیا ہے کہ تابوت برآمد ہوں گے. بس بھئی میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے، سارا دن مجالس کرتے رہے ہوں گے، لیکن
میدان کربلا میں ایک بھوکا پیاسا امام سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا. شب عاشور آج تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر سننا چاہیں گے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. میرے لال صبح عاشور قربانیاں ہیں. کوئی ماں کہہ رہی ہے قاسم میں بیوہ ہوں، بیٹا صرف آپ کی وجہ سے کربلا آئی ہوں، آپ کے بابا نے وصیت کی تھی جب میرا بھائی حسین کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجنا. ایک ماں کہہ رہی ہے علی اکبر میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایک ماں ہے، اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوار رہی ہے. سنوارتی جاتی ہے بال ہاتھوں سے، اور وہ ماں بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہے میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. میرے شیرو میری 2 وصیتیں ہیں. میرے شیرو کل ہو سکے تو ماموں کے دشمن عمر سعد کو مار دینا. دوسری وصیت اے میرے شیرو میں جانتی ہوں بہت بہادر ہو، اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں. صبح عاشور ہوئی. ظہر سے پہلے جناب زینب کبریٰ نے پوچھا اونو محمد میرے شیرو آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے، ہم جب جاتے ہیں ہمیں روک دیتے ہیں. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا اونو محمد ذرا عباس کو بلاؤ. جناب عباس تشریف لائے. جی بی بی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا عباس بھیا حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ اونو محمد کو اجازت دے دیں. جناب عباس نے کہا مولا بی بی کہہ رہی ہے میرے حق کا واسطہ. مولا حسین خود آئے جناب زینب کے خیمے میں. زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دیجئے شہادت کے لیے جائیں. کہا زینب شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو. کہا بھیا عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی، زینب اگر جنگ کی نوبت آ گئی نا تو اونو محمد کو علی اکبر سے پہلے بھیجنا، علی اکبر سے پہلے بھیجنا. بس بھائی جناب سید الشہداء نے ایک شہزادے کو بازو پکڑ کے سوار کرایا، دوسرے کو جناب عباس نے. دونوں بہت دلیر تھے. دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہا بھیا میں میمنے سے حملہ کروں گا، تم میسرے سے آنا، پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کو مار دیں گے. جیسے ہی دونوں قلب لشکر پہ ملے عمر سعد نے دیکھا، کہا کہ بھئی یہ دونوں قریب آ گئے، ساری فوج سے کہو حملہ کریں. حملہ ہوا، ایک کے سر میں تلوار لگی، دوسرے کے سر میں گرز لگا. دونوں گر گئے. ایک کی روح پرواز کر گئی، ایک میں ابھی رمق باقی تھی.
جانتے ہیں کیا کہا شہزادے نے؟ مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے، ہم دونوں گر گئے۔ ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، میں بھی پڑھوں گا۔ آج جناب زینب کو پرسہ دینا، آج ام المصائب کو جناب سید الشہداء پہنچے، لاشے پہ پہنچے، دیکھا ایک کی روح پرواز کر گئی ہے، ایک میں رمق باقی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا نے سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، شہزادے نے بس ایک جملہ کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا۔ مامو جان اماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے، ہم نے پانی نہیں پیا تھا، ہمیں اماں کی وصیت یاد تھی۔ آج جی بھر کے میں پڑھوں گا، آج جی بھر کے روئیے گا، جی بھر کے روئیے گا۔ بس بھائی مولا حسین دونوں لاشیں اٹھا کے لائے۔ آپ جانتے ہیں نا ہر لاشے پہ سب سے پہلے جناب زینب آتی تھی، ہر لاشے پہ۔ جب اون و محمد کے لاشیں آئے جناب زینب نہیں آئے۔ مولا حسین نے لاشیں رکھے، کہا فضا میری بہن سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب زینب کو بلایا، جناب زینب آئیں، میری طرف دیکھیے گا، جناب زینب آئیں۔ جانتے کیا کیا؟ بی بی آ کے دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، آنکھوں کو بند رکھا، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے، ایک جملہ کا اون و محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں، میرا بھائی اکیلا رہ گیا، کوئی نہیں رہا۔ سانس لے لیں، سانس لے لیں، سانس لے لیں کہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں بھی پڑھوں گا، اگر کہیں تو روک دوں۔ بس دو جملوں کی۔ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں، بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئے۔ جب بی بی کو ناقہ پہ سوار کیا نا، آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے، بلندی سے بی بی نے مقتل میں دیکھا، 2 لاشیں نظر آئے، بی بی نے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، ایک جملہ کا اون و محمد خدا حافظ، ماں جا رہی ہے۔ بس بھائی بی بی سن کے، بی بی کربلا سے کوفے گئی، کوفے سے شام، شام میں رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی نا شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ جب اون و محمد کے سر آئے جناب زینب نے سر جھکا لیا۔ آنے والے نے پوچھا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ جناب فضا نے کہا نہیں، بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا۔ بس بھائی آخری جملے، بی بی اب میرے بھائی کہہ رہے ہیں نہ پڑھو، کوئی برداشت نہیں کر پا رہا۔ جناب زینب شام سے کربلا آئیں، چہلم پہ ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ مدینے واپس آئیں، نانا کے روضے پہ گئیں، سب کے مصائب پڑھے، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا۔ بھائی کے گھر گئیں، بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا، لیکن آخر ماں تھیں۔ جیسے ہی اپنے گھر گئیں
برقع سر پہ رکھا, بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا. میری ہاتھ جوڑ کے دو جملے. میرا بھائی کہہ رہا ہے ہم مر جائیں گے. بی بی گھر آئیں, جناب عبداللہ کے گھر آئیں میری طرف. بی بی نے صحن میں 2 جان نمازیں دیکھی, جان نمازیں اٹھائیں, سینے سے لگائیں, رو کے کہا اے محمد, میرا جینے کو دل نہیں کرتا, مجھے کوئی لے جائے, میں زندہ نہیں رہ سکتی. یا اسے